حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو ترک کر دے، رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، غیر رمضان کا چاہے زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ ترک کر دے، اور پھر غیر رمضان میں وہ زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے، اس کے لیے روزہ رکھتا رہے، مگر اس کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اب ہم غور کریں اپنے حال، اب تو حال بھی ہو گیا، سمجھتے ہیں جس طرح دنیا کے معاملات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، اسی طرح دین کے معاملے میں اٹھ کر بیٹھ کر میٹنگ کر کام ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، تو ایک امت پر روزے آئے، گرمیوں کا مہینہ تھا، شدت کا مہینہ تھا، شدت کی گرمی تھی، تو اس امت کے جو عالم تھے انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی، ایسا کر لیتے ہیں 10 روزوں کا اضافہ کر لیتے ہیں، 30 کی جگہ پر 40 رکھ لیں گے، مگر سردیوں کے موسم میں رکھا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، میٹنگ ہو گئی، سب نے میٹنگ کی، پاس کر لی 40 روزے رکھے جائیں۔ پھر اس قوم کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہوا، اس نے قسم لی، اگر میں صحیح ہو گیا تو 7 روزوں کا اضافہ کر دوں، تو 40 پر 7 اور بڑھا دیے تو 47 ہو۔ اس قوم میں دوسرا بادشاہ آیا، اس نے اس پر 3 روزوں کا اور اضافہ کر دیا، 50 مکمل کر دی۔ مگر اس امت میں ایسا نہیں، چاہے تم رات اور دن میٹنگ کرتے پھرو، اپنی مرضی سے رمضان کے روزوں کو دوسرے مہینے میں تم سیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ خدائی قانون ہے، یہ خدائی حکم ہے، خود ارشاد ہے مالک کائنات کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والوں اور مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو شخص ماہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے، ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں، عبادت کریں، روزے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، دوسرے ذکر و اذکار کریں، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، روزہ رکھنے والے کا تو کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیں اس حدیث سے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آدمی کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرا دے، فرما اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور روزہ افطار کرانے میں ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، بلکہ اگر 1 گلاس لسی دے دے، دودھ دے دے، شربت دے دے، کھجور ہی دے دے، اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ روزہ رکھنے والے کا کیا مقام ہے۔
ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ مالک کائنات کا فرمان ہے، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کا میں خود بدلہ ہوں۔ نماز کی باری آئے گی، فرشتوں سے انعام دلایا جائے گا، زکوٰۃ کی باری آئے گی، فرشتوں سے انعام دلایا جائے گا، حج کی باری آئے گی، فرشتوں کے ذریعے سے انعام دلایا جائے گا، دوسری عبادات کی باری آئے گی، فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں کے ذریعے سے مخلوق کے لیے و امت محمدیہ کے لیے، دوسری امت کے نیک لوگوں کے لیے انعام دلائے جائیں گے۔ مگر جب باری آئے گی رمضان کی، خود مالک کائنات کا فرمان ہے، رمضان کا انعام میں خود دوں گا۔ اس لیے ہم رمضان کی قدر کو سمجھیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا، جو اس مہینے کی قدر کرے اس آدمی کے لیے انعامات ہیں۔ وہ مہینے کی تو بات بہت بڑی ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات پر بھی بڑے انعامات ہیں۔ فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام، اپنے مزدور کا بوجھ ہلکا کر دے، فرما مالک کائنات اس کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرما اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے، اس رات میں جو بندہ قیام کر لے اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس مہینے میں کوئی آدمی نفل عبادت ادا کرے اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس مہینے میں فرض ادا کرے اس کو غیر رمضان میں 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کی ہم قدر کریں، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس مہینے کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، جو بندہ اس مہینے میں دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔